بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس آئینہ کے معزز سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ جس تاج سے کوئی مقتل گا گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا سے جاتا تو ہر کوئی ہے، مگر وجود ختم کر کے نظریہ زندہ رکھ کر جانے والے صدیوں میں ایک آدھ بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک شخص کی ہے جس کا نام تھا محمد مقبول بٹ۔ مقبول بٹ 18 فروری 1938 کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ایک گاؤں ترے گام میں غلام قادر بٹ کے گھر پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ساتھ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے قلعہ مظفر آباد میں نظر بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1960 میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھاتے ہوئے کہا وہ اس وطن کی عزت آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ 13 اگست 1965 کو مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے محاذ کے خفیہ عسکری ونگ نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی اور جون 1966 کو اپنے چند ساتھیوں امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو وطن کی آزادی کے لیے عملی طور پر میدان میں اترنے کی دعوت دیتے رہے۔ اس دوران وہ ایک معرکے میں ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا اور کشمیر ہائی کورٹ کے ایک ہندو جج نے سزائے موت دینے کا فیصلہ دیا۔ اس موقع پر مقبول بٹ نے کہا جج صاحب وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ چنانچہ 9 دسمبر 1968 کو اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سرنگ لگا کر جیل سے فرار ہو گئے۔ کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناگ چھم کے راستے آزاد کشمیر پاکستان میں داخل ہو گئے، جہاں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مظفر آباد کے قلعہ میں قید کر دیا۔ کچھ عرصہ تشدد سے گزرنے کے بعد انہیں رہائی ملی تو پھر تحریک آزادی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 31 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوان اشرف قریشی اور ہاشم قریشی بھارت کا گنگا طیارہ اغوا کر کے لاہور لے آئے۔ گنگا کے اغوا سے مقبول بٹ اور ان کے سینکڑوں ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان کی مختلف جیلوں اور عقوبت خانوں میں جبر و تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ مئی 1973 میں گنگا کے مقدمہ سے رہائی کے بعد مقبول بٹ پھر تحریک آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ 1976 میں مقبول بٹ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ایک بار پھر جنگ بندی لائن توڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں ایک معرکے میں انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی منتقل کر دیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی۔ 11 فروری 1984 کو اتوار کے روز تہاڑ جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا۔ پھانسی کے بعد مقبول بٹ کی لاش ان کے ورثہ کے حوالے کرنے سے بھارتی حکومت نے انکار کر دیا
اور جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہی جیل کے احاطے میں دفن کر دیا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں مقبول بٹ شہید کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ بلا شبہ کشمیر کی نئی نسل مقبول بٹ کو جدوجہد آزادی کا ہیرو مانتی ہے۔